الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الضراء لیغیظ بہم الکفار عن ارباز بن ساریۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گھر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، ہم شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو چمکا تھا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ معزز دوستو، آج 1 نومبر 2020 بروز اتوار ہے۔ مولانا محمد امجد اللہ ان کی عمر میں برکات عطا فرمائے، ان کی دعوت پر آپ کی اس مسجد موری پور میں تحصیل کبیر والا ضلع خانیوال کے اندر گفتگو کرنے کا اللہ پاک مجھے شرف عطا فرما رہے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر۔ اگر حضور پاک کا آنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ اس کائنات کو نہ بناتے۔ یہ بات طے ہے کہ چڑھنے والا سورج اور آسمان پہ طلوع ہونے والا چاند اور آسمان پہ جگمگ کرنے والے ستارے اور اس دریاؤں کی روانی، اس سمندر کی طغیانی اور اس دنیا میں چہل پہل اور پرند چرند کا آنا اور یہ نباتات کا اور یہ حشرات الارض تک کا وجود صرف حضور پاک علیہ السلام کی خاطر ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دھرتی پر آنا مقصود نہ ہوتا، یہ چیزیں نہ ہوتی۔ یہ بات طے ہے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جب اتنے بڑے مہمان، اتنے بڑے اعزاز، اتنے بڑے رتبے والے بندے کو بلایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے متعلقات بھی ہوتے ہیں، متعلقین بھی ہوتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، جب ہم اپنے استاد محترم کو بلائیں گے تو استاد صاحب آئیں گے، ان کی گاڑی کا ڈرائیور بھی ہوگا، ان کا خادم بھی ہوگا، ان کے محافظ بھی ہوں گے، ان کے خادم اور ساتھی بھی ہوں گے۔ تو جتنی عزت میں نے استاد مکرم کی کرنی ہے، استاد مکرم کی بدولت ان کے محافظین کی کرنی ہے، ان کے خدام کی کرنی ہے، ان کے احباب کی کرنی ہے۔ کیوں؟ وہ بھی میرے استاد کے ساتھ آئے ہیں۔ میرا ان سے کیا واسطہ؟ میرا اپنے استاد سے واسطہ، اسی وجہ سے میرا ان سے واسطہ۔ حضور علیہ السلام اس کائنات میں آئے تو حضور پاک کے ساتھ اللہ نے حضور کو جماعت دی ہے۔ وہ جماعت 2 طرح کی ہے۔ ایک جماعت وہ ہے جو حضور پاک کے ساتھی ہیں، یعنی حضور پاک کے مددگار ہیں، رسول اللہ کے خادم ہیں، اور ایک لوگ وہ ہیں جو حضور پاک کے فیملی ممبر ہیں، خاندانی ہیں۔ جو حضور کے خاندانی ہیں انہیں اہل بیت کہتے ہیں، جو حضور پاک کے ساتھی ہیں انہیں اصحاب پیغمبر کہتے ہیں۔ ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں، مکمل دین مانتے ہیں،
تو حضور پاک کی مکمل جماعت مانتے ہیں۔ ہم یوں نہیں ہیں حضور کے صحابہ 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 کریں اور اہل بیت کو چھوڑ دیں، یا اہل بیت اہل بیت اہل بیت کریں اور حضور کے صحابہ کو چھوڑ دیں۔ ہم جیسے چہرے پر لگی دو آنکھوں کے قدردان ہیں، ویسے حضور پاک کے ان دونوں طبقوں کی قدر کرنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام آئے ہیں تو حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ بھی آئے ہیں۔ کیوں؟ نبوت اللہ کا انتخاب ہے تو صحابیت بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ کیا مطلب؟ نبی کسے بنانا ہے یہ اللہ کا طے کردہ کام ہے، اور اس نبی کا ساتھی کسے بنانا ہے یہ بھی اللہ کا طے کردہ کام ہے۔ ارباز ابن ساریہ کی روایت ہے، یہ مستدرک علی الصحیحین میں موجود ہے۔ حضرت امام ابو حاکم النیشابوری رحمہ اللہ المتوفہ 405 ہجری، آج 1442 ہجری ہے، آج سے تقریباً 1037 سال پہلے کے آدمی امام حاکم حدیث پاک لائے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگو جیسے اللہ نے مجھے نبیوں کا سردار بنا کر چن لیا ہے، ویسے میرے ساتھیوں کو امت کا تاجدار بنا کر چن لیا ہے۔ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، مجھے نبوت کے لیے چنا اور صحابیت کو میرے لیے چنا۔ کیا مطلب؟ میرے لیے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق انہیں گنیں گے، یہ حضور پاک کے ساتھی ہیں۔ اور یہ حدیث پاک فضل اعمال ہے آپ کے پاس، اٹھائیں توجہ رکھنا، مجھے دیکھیں۔ اور یہ حدیث پاک ہے، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگو میرے صحابہ سے، آپ مجھے دیکھیں نا، مجھے دیکھیں، توجہ میری طرف کریں، کہا میرے صحابہ سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ سرزد ہو جائے تو آپ نے انہیں معاف رکھنا ہے میری نسبت سے۔ یہ میں نے کتاب اس لیے منگوائی ہے کہ میں یہ مسند احمد سے حدیث پڑھ سکتا تھا، لیکن وہ عربی زبان میں ہے، تو لوگوں نے کہنا ہے مولوی صاحب آپ پڑھی پی ہے، اس ہاڑے تے پلے کچھ نہیں پائی، تو میں نے اردو والی حدیث کی کتاب منگائی ہے۔ یہ حدیث پاک کی کتاب ہے، ہر مسجد میں الحمدللہ موجود ہے، اور جس شخص نے اس کو لکھا ہے اس کا نام ہے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا۔ یہ وہ ہے جنہوں نے اس جیسی کئی کتابیں لکھی، بذل المجہود لکھی، اس طرح کوکب الدری لکھی، الکنز المتواری لکھی، فتنہ مودودیت لکھی۔ حضرت شیخ نے اس طرح کئی کتابیں لکھی اور لکھ کر اللہ سے عرض کیا، میرے مولا یہ میری محنت آپ کو قبول ہے تو مجھے حضور پاک کے قدموں میں قبر دینا۔ شیخ زکریا کی قبر آج بھی حضور کے قدموں میں جنت البقیع مدینہ منورہ میں، وہ اس حدیث پاک کو لائے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 199 ہے، حکایات صحابہ ہے۔ آپ اس حدیث پاک کو کبھی کھول کے دیکھیے اور پڑھیے کہ حضور علیہ السلام کی جماعت کا رسول اللہ کے سامنے احترام کتنا تھا۔ یہ میں صفحہ 196، 97، 98، 99، 200، یہ 5 صفحات میں سے چند منتخب احادیث آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کا کتنا احترام کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک سی ہے، اور کھانا بغیر نمک کے اچھا نہیں ہوتا۔ نمک کسے منع ہوتا ہے؟ جسے شوگر ہے۔ صحابہ اس سے اچھے نہیں لگتے جس کی ایمان کے اندر بیماری ہے۔ اگر اس کا ایمان ٹھیک ہوتا نا تو اسے صحابہ اچھے لگتے، اسے صحابہ بالکل ٹھیک لگتے۔ کیوں؟ جو بندے کو نمک بالکل صحیح لگتا ہے جسے تکلیف نہ ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا۔ آگے کیا فرمایا؟ حضور پاک علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے، اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، ان کو ملامت کا نشانہ نہ بناؤ، جو ان سے محبت رکھتا ہے میری محبت کی وجہ سے ان سے پیار رکھتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے اسے مجھ سے بغض ہے تبھی ان سے بغض رکھتا ہے، جو مجھے تکلیف دے گا وہ، جو انہیں تکلیف دے گا وہ مجھے دے گا، جو مجھے دے گا وہ اللہ کو اذیت دینے والا شمار ہوگا، اور جو اللہ کو اذیت دے گا قریب ہے اللہ کی پکڑ میں آ جائے۔ یہ حدیث پاک سنتے جانا ذرا، اگلا ہی حدیث پاک، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو، اگر تم میں کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے،
सोना तोला नहीं, तोले की बात नहीं है, किलो की बात नहीं है, मन की बात नहीं है, टन की बात नहीं है, मेट्रिक टन की बात है। ओहद पहाड़ जितना सोना खर्च करे, कसरत इन्फाक की तरफ इशारा है। ओहद पहाड़ जितना सोना खर्च कर दे तो वो सवाब के एतबार से सहाबा की एक मुद या आधे मुद के बराबर नहीं हो सकता। ये मुद कितना होता है? मेरे जहन में होता ना कि मैंने उन्वान ये भाई, मैं तो सीरत नबी के जहन से आया था ना, मैं मुद आपके सामने लाता। मेरे घर में मदीना मुनव्वरा का बना हुआ मुद मौजूद है, मुझे उसकी रिवायतन और दिरायतन इजाज़त है। मुद किसे कहते हैं? ये चाय के जो कप होते हैं ना छोटे, ये 2 कपों जितने पानी को मुद कहते हैं। का सहाबा कराम इतनी चीज़ भी जो खर्च करे ना, जो उन्हें सवाब मिलता है, तुम वो ओहद पहाड़ जितना सोना खर्च करके भी नेकी को नहीं पा सकते। ठीक है? क्यों? उनकी नेकी के साथ हुजूर का दीदार जुड़ा हुआ है, और हमारी नेकी के साथ सिर्फ नेकी जुड़ी हुई है, दीदार नहीं है। अल्लाह में आखिरत में दीदार नसीब अता फरमाए। अगली हदीस पाक सुनना। हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है, जो शख्स सहाबा को गालियां दे, इस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम आदमियों की लानत। वो फ़र्ज पड़ेगा अल्लाह कबूल नहीं करेगा, वो नफल पड़ेगा अल्लाह रद्द कर देगा। फ़र्ज भी कबूल नहीं होगा, नफल भी कबूल नहीं होगा। ला यक़बलुल्लाहु अदलन वला सरफ़ा, न फ़र्ज कबूल है न नफल। अगली हदीस, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद है, अल्लाह ने अंबिया के अलावा तमाम मखलूक़ात में मेरे सहाबा को छांटा, 4 को इज़्ज़त सबसे बढ़ के दी। नंबर 1 हज़रत अबू बकर, नंबर 2 हज़रत उमर, नंबर 3 हज़रत उस्मान, नंबर 4 हज़रत अली। इनको मेरे सब सहाबा से अफजल करार दिया। सैयदना अय्यूब सिख्तियानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जिसने अबू बकर से प्यार किया वो हुजूर के दीन को सीधा कर रहा, जिसने उमर से मोहब्बत की दीन के वाज़े रास्ते को पा लिया, जिसने उस्मान से प्यार किया वो अल्लाह के नूर के साथ मुनव्वर हुआ, जिसने सैयदना अली से प्यार किया उसने दीन की मजबूत रस्सी को पकड़ लिया। जो शख्स सहाबा की तारीफ करता है वो कभी मुनाफिक नहीं हो सकता। जो सहाबा का एहतराम नहीं करता वो बेअदब है, बिदअती है, मुनाफिक है और उस सुन्नत का मुखालिफ है। मुझे इस बात का खदशा है इसका कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं करेंगे, यहाँ तक कि इन सबको महबूब रखे, इनसे अपने दिल को साफ रखे। अगला जुमला, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद है, लोगों मैं अबू बकर से खुश हूँ, उमर से खुश हूँ, उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, साद, सईद, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू बैदा बिन जर्राह से खुश हूँ, तुम इनका मर्तबा पहचानो। ये अशरा मुबशरा हैं। अशरा मुबशरा किसे कहते हैं? अशरा कहते हैं 10, मुबशरा किसे कहते हैं? जन्नत की बिशारत तो सब सहाबा को है, जिनको आप ने चुनकर बताया, सबको चुनकर बताया। राइट, ये जवाब है। वो 10 सहाबा जिनको एक महफिल में इकट्ठी जन्नत की खुशखबरी मिली, अशरा मुबशरा। बशारत सबसे है, वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, बशारत सबसे है, लेकिन अशरा मुबशरा वो 10 जिनको इकट्ठी एक महफिल में खुशखबरी मिली है। जज़ाकुमुल्लाह। तो ये वो 10 सहाबा हैं, उनका नाम लेकर हुजूर ने फरमाया। ये 10 कौन है? इनमें 4 खुलफाए राशिदीन हैं, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, और 6 और हैं, साद, सईद, तलहा, ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू बैदा बिन जर्राह। आज हमारे नौजवानों को दुनिया की किसी मुल्क की क्रिकेट टीम पे हाथ रख दें वो नाम सुना देंगे, ए अल्लाह तल्ला ते फिलाना ते फिलाना ते फिलाना, सारे सुना देंगे। और उनसे पूछे ना जी खुलफाए राशिदीन कितने और अशरा मुबशरा, किताब ही लिखे पर मैं पढ़ के तो 10 था। ये हम दीन से दूर है, हंसने की नहीं रोने की बात है। खुदा की कसम जिस नतीजे पर आज हम पहुंचे हुए हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनका नाम लेकर फरमाया। अगली हदीस सुनना, ऐ लोगों, अल्लाह ने बदर की लड़ाई में जिन सहाबा ने शिरकत की, ओहद में जिनने शिरकत की, अल्लाह ने उनको माफ़ी की सर्टिफिकेट दे दी है। तुम लोग मेरे सहाबा के बारे में मेरी रियायत किया करो।
اللہ اکبر، یہی جملہ سنانے کے لیے میں نے یہ پوری عبارت پڑھی ہے. تم صحابہ کے بارے میں میری رعایت کیا کرو. کیا مطلب؟ میں نے مولانا امجد سے کہا، مولوی امجد صاحب یہ گھڑی آپ اپنے پاس رکھ لیں، اور کبھی آپ کو چبھے نا تو سمجھنا مجھے میرے استاد میرے دوست نے دی ہے، میرے ذہن کو دیکھ لیا کر. اس سے ہٹ کے ایک مثال دیتا ہوں. ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت یہ کام کر دیں. انہوں نے کہا تجھے میں جی تو نہیں چاہتا تیرا کام کروں، لیکن تو پتر میرے دوست ہے، تو نہیں تیرے سائیں دا منہ ہے، تو نہیں تیرے فلاں کا. اس کا کیا مطلب؟ کہا اگر کسی صحابی سے کسی قسم کے کوئی مسئلے کی بات تم تک پہنچی ہے تو تم فوراً میری رعایت کرو کہ وہ میرا شاگرد ہے، میرا ساتھی ہے، مجھ سے متعلق ہے. اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. حضرت مولانا علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ ان کے پاس ایک شخص آیا. ان کو آ کر کہا کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کی آپس میں جنگ ہوئی ہے، حضرت معاویہ نے جنگ کی ہے، تم اسے کیا کہتے ہو؟ اس جنگ میں کون ٹھیک تھا؟ تو حضرت علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اس کے دل میں بغض معاویہ موجزن ہے، اسے بغض معاویہ کی بیماری ہے، یہ مرض بغض معاویہ کا مریض ہے، یہ تو ICU میں ہونا چاہیے تھا، یہاں آ گیا. تو انہوں نے کہا اچھا، حضرت معاویہ پہ الزام دینے کے بعد ایک بات ذہن میں رکھ کہ اس جنگ کے بعد بھی وہ حضور کا صحابی ہے. کوئی وہ دلیل لا جس سے درجہ صحابیت زائل ہو جائے، وہ ثبوت لا جس سے درجہ صحابیت جاتا رہے، وہ لا. اس نے کہا جی خون بہا، کہا پھر بھی صحابی، کہا جنگ ہوئی، کہا پھر بھی صحابی، کہا لڑائی ہوئی، کہا پھر بھی صحابی، کہا حضرت بڑے بڑے بندے شہید ہوئے، کہا پھر بھی صحابی. تجھے اور مجھے اختیار نہیں ہے کہ ہم بولیں. میرے والد اور میرے چچا میں ایک مسئلے پر اختلاف ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے میرا چچا اس مسئلے میں خطا پر ہو، میرے والد حق پر ہوں، لیکن میرے لیے نہیں ہے کہ میں اپنے چچا کا سامنا کروں، میرے لیے نہیں ہے. ہاں کوئی وہ دلیل لاؤ کہ میرے چاچے ہونے کا رشتہ زائل ہو جائے، وہ لاؤ. کیا بات ہے یار، کسی صحابی سے کوئی جو بات ہے نا میں اس کا جواب دوں گا. کسی قسم کا اعتراض ہے، میں نے اعتراض کو ایسے اڑانا ہے جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال اڑاتے ہیں، وہ ذہن میں نکال دینا کہ اعتراض رہے گا. لیکن میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بات صحابہ کے بارے میں آپ کو پہنچے تو حضور علیہ السلام نے ہمیں پہلے حکم دے دیا، ان کے بارے میں میری رعایت کیا کرو. رعایت کسے کہتے ہیں؟ میں لینے کے لیے گیا، یہ موبائل دے دے، کتنے کا ہے؟ اجی 4000 کا. تھوڑی رعایت کر لو. رعایت کا کیا مطلب ہے؟ حق بنتا ہے یا نہیں بنتا، تھوڑی سی کنسیشن مہربانی کر لو. وہ معاملہ تمہیں سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا، حضور کی رعایت کر لو، حضور کا صحابی ہے. لفظ اللہ نے ان کی مغفرت کر دی تو میرے صحابہ کے بارے میں میری رعایت کیا کرو، یعنی میری نسبت کا احترام کیا کرو. اور ان لوگوں کے بارے میں خصوصی رعایت رکھنا جن کی بیٹیاں میرے نکاح میں ہیں. صحابہ میں کون کون سے صحابی ہیں جو رسول اللہ کے سسر بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آگے حضرت ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ، جن کی بیٹی حضور پاک علیہ السلام کی بیویاں بنتی ہیں. حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ، حضرت عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، رسول اللہ کی کہا جن کی بیٹیاں میرے نکاح میں ہیں اور وہ صحابی بھی ہیں. بعض رسول اللہ کے سسر وہ ہیں جو مسلمان ہی نہیں ہیں. مثلا حیی بنت اخطب، یہ حضور کا سسر، ان کی بیٹی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین، لیکن وہ یہودی مر گیا تھا. ان کے بارے میں بات نہیں فرمائی، ان کے بارے میں بات فرمائی ہے جن کی بیٹیاں میرے نکاح میں اور وہ میرے صحابی ہیں. رعایت کیا کرو. نمبر 2، یا میری بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں. رسول اللہ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4. نمبر 1 سیدہ رقیہ، نمبر 2 نمبر 1 سیدہ زینب، نمبر 2 سیدہ رقیہ، نمبر 3 سیدہ ام کلثوم، نمبر 4 سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہن.
पैगंबर की पहली बेटी हज़रत ज़ैनब किसके निकाह में है? लकीत, जिनको अबुल आस इब्न रबी कहते हैं। नंबर 2 हज़रत रुक़ैया हज़रत उस्मान की बीवी हैं, शहीद हो जाती हैं। क्यों? हिजरत के सफ़र में बीमार हुई थी, तो हिजरत के ज़ख़म में बीमार होने वाला शहीद होता है। जब शहीद हुई तो इनका निकाह हज़रत उस्मान का दूसरी मर्तबा हुजूर के घर से हुआ। ये इस कायनात का अकेला शख्स है, वहीदुल अस्र वज़्ज़मा इला यौमिल क़यामा, जो हुजूर के घर से 2 दफ़ा दुल्हा बना है। हज़रत उस्मान सैयदा उम्मे कुलसूम मिली और सैयदना अलीउल मुर्तज़ा को सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा मिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। तो ये 3 दामाद हैं हुजूर के, बेटियां 4 हैं, एक के बाद दीगर हज़रत उस्मान को मिली है। और मैं एक जुमला कहूँ, अगर दामाद का अखलाक ससुर को पसंद ना आए और उसकी बेटी उसके घर में फौत हो जाए तो वो कभी उस खानदान में भी दूसरा रिश्ता नहीं देता। और लोगों को कहते हैं कि इन्होंने न देवी है, इन्हों दे अखलाक तो असी वाकिफ है। ये बड़े अजीब लोग ने। और हज़रत उस्मान को हुजूर अलैहिस्सलाम ने ख़ानदान में नहीं, उसी दामाद को दूसरा रिश्ता दिया। उस्मान के अखलाक कितने होंगे। और खाली हज़रत उस्मान को दूसरा रिश्ता नहीं दिया। आप मुझे इजाज़त दे तो मैं एक जुमला इससे बढ़ के कहता हूँ। कहा, ए लोगो, अगर मेरी 100 बेटियां भी होती और एक फौत होती, मैं एक के बाद दीगरे दूसरी का निकाह देता। इससे पता चला उस्मान के अखलाक वो हैं जो 100 बार भी हुजूर के घर से दुल्हा बने, हुजूर फिर भी कबूल कर रहे हैं। जिनके निकाह में मेरी बेटियां हैं, इनकी कदर किया करो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज देखें। अगला लफ्ज़ सुनो, अगर कोई कदर नहीं करेगा उस बदबख्त का हशर क्या होगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखरत के मंजर को यूं पढ़ रहे हैं जैसे सामने स्क्रीन चल रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग, यानी जिनकी बेटियां मेरे निकाह में हैं या मेरी बेटियां उनके निकाह, मेरे ससुराल या मेरे दामाद, ये लोग क़यामत में तुम में से किसी जुल्म का मुतालबा करें, याद रखो वो माफ नहीं किया जाएगा। ये फरमाया वो माफ नहीं किया जाएगा। यानी सिद्दीक़ अकबर ने हौज़ कौसर पे रास्ता रोक लिया ना, जवाब नहीं मिलेगा और ना अल्लाह के दरबार से माफ़ी मिलेगी। हज़रत उमर ने रास्ता रोक लिया ना रास्ता मिलेगा, ना वास्ता मिलेगा, ना माफ़ी मिलेगी। हज़रत उस्मान और अली ने रोक लिया ना, माफ़ी नहीं मिलेगी। हज़रत अबू सुफियान ने रोक लिया ना, माफ़ी नहीं मिलेगी। हज़रत अबुल आस इब्न रबी ने रोक लिया ना, माफ़ी नहीं मिलेगी। ये लोग तुम में से किसी जुल्म का क़यामत में मुतालबा करें, याद रखो वो माफ़ नहीं किया जाएगा। लोगों, मेरे सहाबा और मेरे दामादों में मेरी रियायत करो। जो शख्स इनके बारे में मेरी रियायत करेगा, अल्लाह जल्ल शानो दुनिया आखिरत में उसकी हिफाजत फरमाएंगे। और जो इनके बारे में मेरी रियायत नहीं करेगा, उससे अल्लाह बरी है। और जिससे अल्लाह बरी है, क्या बाईद वो अल्लाह की गिरफ्त में आ जाए, अल्लाह की पकड़ में आ जाए। इस पर क़यामत में पकड़ होगी तो क्या हो सकता है वो दुनिया में पकड़ में आ जाए। और अगला लफ्ज़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाया गया, जो शख्स सहाबा के बारे में मेरी रियायत करेगा, मैं क़यामत के दिन उसका हिफाजत करने वाला होऊंगा। और जो शख्स सहाबा के बारे में मेरी रियायत रखेगा, मैं इसका हिफाजत करने वाला होऊंगा। और जो शख्स इनके बारे में मेरी रियायत नहीं करेगा, वो मेरे हौज़ कौसर पे नहीं आएगा। हाँ, दूर से मुझे देख सकेगा, दूर से मुझे देख सकेगा। अंदाज़ा लगाओ क्या हाल है। दूर से मुझे देख सकेगा का 2 माने हैं। जहन्नमी तो दूर ही होंगे ना, तो या इस आलम में देखेगा या हौज़ कौसर से महरूम दूर खड़ा होगा, मैं हूँ की कर सकता। और जो दूर होते हैं ना, वो देर और दूर वाले चले जाते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे किनान को कहा था, बेटे पानी आ रहा है, सैलाब आएगा, ज़मीन पानी से भर जाएगी,
میرے اللہ نے مجھے بتایا دنیا ڈوبے گی، معاہد بچے گا، مشرق غرق ہو جائے گا، آ کلمہ پڑھ لے اور میری کشتی میں آ جا۔ اس نے کہا جی نہیں، سآوی الی الجبل، ہاں میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، میں وہاں چلا جاؤں گا۔ تو کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک لہر آئی اور اس کو غرق کر کے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دیا گیا۔ تو وہ دور تھا نا، بچ نہ سکا۔ تو کہا جو صحابہ کے بارے میں رعایت نہیں کرے گا نا، نہ حوض کوثر پہ آئے گا، نہ میرا قرب ملے گا، دور ٹھہرے گا۔ سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں جو شخص حضور کے صحابہ کی عزت نہ کرے وہ تو حضور پر ایمان لایا بھی نہیں ہے۔ حضرت شیخ زکریا یہ جملہ لکھ کر آگے ایک دعا لکھتے ہیں اپنے لیے، یار اس دعا کے لفظوں پہ بندہ قربان جائے۔ یہ لفظ سنیں، یہ ساری حدیث لکھ کے جو چیپٹر کلوز کر رہے ہیں، یہ صفحہ ختم کر رہے ہیں، اور آخر میں ایک دعا لکھتے ہیں، اور دعا بڑی جامع ہے۔ اس دعا پر آمین کہنا۔ اے اللہ تو اپنے لطف اور فضل سے، اپنی گرفت سے، اپنے محبوب کے غصے سے مجھے، میرے دوستوں کو، میرے احسان کرنے والوں کو، میرے ملنے والوں کو، میرے بزرگوں کو، میرے شاگردوں کو اور سب مؤمنین کو محفوظ رکھ دے۔ کیا جملہ بولا، کیا جملہ بولا۔ اور ان صحابہ کرام کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے۔ یہ شیخ زکریا نے ختم۔ کراچی میں جب میں طالب علم تھا، غالباً ثانیہ کی سال کی بات ہوگی، دوسرا سال عالم کا کورس تھا، تو میں اس وقت تعلیم کی باری آئی میری، تو میں نے یہی پڑھا۔ ایک ہمارے ساتھ قریب مدرسے کے فیکٹری تھی، اس کے جی ایم بھی بیٹھے تھے وہاں پر۔ جب میں نے یوں پڑھا اور واپس جا کے رکھنے لگا نا، تو لوگ تو اٹھ گئے، دعا کے بعد وہ آ گیا، اس نے مجھے کہا کھول کے دکھاؤ فضل اعمال میں، حدیث میں۔ میں نے کہا جی دکھاؤ۔ میں نے یوں نکال کے دکھایا، اس نے ہر صفحے کو دیکھا، آیتیں دیکھی، حدیثیں دیکھیں، کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا خیر ہے؟ کہتے ہیں میں نے سمجھا تھا تو انہیں صفحہ لکھ کر اندر رکھا ہوا ہے اور خود پڑھ رہا ہے۔ فضائل اعمال کا یہ حصہ بھی پڑھ لیا کرو، یہ بھی حدیث پاک ہے، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم پوری بات کرنے والے ہیں، ادھوری بات کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پر چلنے میں کامیابی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی جماعت تو یہ ہے، اور حضور علیہ السلام کی اہل بیت جو پیغمبر کا خاندان ہے، پیغمبر کا جزو بدن ہے، ان کا احترام کتنا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال تو نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ فمن رکبہا نجا، جو اس کشتی میں بیٹھا بچ گیا، ومن تخلف عنہا ہلک، اور جو اس کشتی سے ہٹ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ پتہ چلا محبت صحابہ رکھ کے اہل بیت کی کشتی میں بیٹھنا پڑے گا۔ ہم اہل بیت کو بھی اپنا ایمان مانتے ہیں، صحابہ کو بھی اپنا ایمان مانتے ہیں، اور جو صحابہ اور اہل بیت نہیں مانتا ہم اسے پکا بے ایمان مانتے ہیں۔ ان پر کوئی دوسرا لینا دینا نہیں ہے۔ آپ دنیا میں مذہب عیسائی کے پیروکار کسی عیسائی کے پاس چلے جائے، اسے کہے تو کرسچن ہے، کرسچینٹی کیا بتاتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ حضرت عیسیٰ سے مخلص تھے یا حضرت عیسیٰ کے مخالف تھے؟ سچا عیسائی کہے گا، من انصاری اللہ کی تفسیر بتائے گا کہ حضرت عیسیٰ کے صحابہ تو حضرت عیسیٰ کے قدردان تھے، حبدار اور تابع دار تھے۔ آپ کسی جیوز یہودی کے پاس چلے جائیے اور اس سے پوچھئے بتا تو حضرت موسیٰ کو مانتا ہے، ان کے بعد کسی نبی کو نہیں مانتا، تیرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوئی صحابہ بھی تھے؟ تو کہے گا جی ہاں، ان صحابہ میں بڑے صحابی کا نام سیدنا یوشع بن نون ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھی اور ان کے بعد نبوت کے وارث تھے۔ اور بھی صحابہ تھے؟ کہا جی ہاں، شریعت موسوی میں اور بھی صحابہ تھے۔ کیا تمہارے نبی کے صحابہ، تمہارے نبی حضرت موسیٰ کے قدردان تھے؟ وہ کہے گا کیسے نہیں ہو سکتا، وہ قدردان تھے، وہ حضرت موسیٰ کی عزت کرنے والے تھے، حضرت موسیٰ کو احترام دینے والے تھے۔
آپ اٹھیے اور صحابیوں کے پاس چلے جائیے، ان سے پوچھیے تم حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتے ہو؟ زبور پر اپنا ایمان رکھ کے خود کو صابی کہتے ہو، والصابئین من آمن باللہ کے دعوے دار ہو۔ بتاؤ داؤد علیہ السلام پہ ایمان لانے والے صحابہ کیسے تھے؟ مخلص تھے یا غیر مخلص تھے؟ وہ کہے گا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے نبی کے صحابہ ہمارے نبی سے مخلص نہ ہوں؟ وہ مخلص تھے، 100% حبدار اور تابعدار و وفادار تھے، غدار نہیں تھے۔ میں حیران ہوں، عیسائی اپنے نبی کے صحابہ کی قدر کرے، یہودی اپنے نبی کے صحابہ کو عزت کی نگاہ دیکھے، صابی اپنے نبی کے صحابہ کی عقیدت رکھے، مسلمان کیسے مسلمان رہ سکتا ہے جو اپنے نبی کے صحابہ اور اہل بیت کا بغض سینے میں رکھے؟ کیسا مسلمان ہے، کیسا اسلام ہے، کیسا دعویٰ ایمان ہے، کیسا سچا مومن ہے جو اپنے نبی کے صحابہ کے خلاف جملہ کہے، اپنے نبی کے اہل بیت کے خلاف جملہ کہے؟ یہ کیا بات ہے یار، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کس نہج پر ہم پہنچ گئے ہیں؟ اور سنیں، یہ پیغمبر علیہ السلام کو جو جماعت ملی ہے جس میں اہل بیت اور صحابہ دونوں ہیں، ان کا انتخاب اللہ نے آسمان پر پہلے کیا ہے، حضور کو بعد میں دیا۔ یہ اتفاق سے نہیں آئے، راہ چلتے ہوئے ایک صحابی مسلمان ہوا، حضور کو دیکھتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا، حضور کی زیارت پر مشرف با اسلام ہوا۔ جی میں مانتا ہوں ایسا ہی ہے، لیکن تقدیر میں کاتب تقدیر نے ایمان پہلے لکھ دیا۔ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کا مجھے اللہ نے نبیوں میں چنا، میرے لیے صحابہ کو چنا۔ وہ پہلے چن لیا گیا تھا، وہ اظہار بعد میں ہوا۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، چننے میں انتخاب وجہ ترجیح ہوتا ہے۔ میں گرمیوں میں پتلے کپڑے، سردیوں میں موٹے کپڑوں کو ترجیح دیتا ہوں۔ کیوں؟ یہ وجہ ترجیح ہے کہ میری ضرورت کیا ہے۔ اللہ نے بھی دین کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے، دین کے احتیاج کو دیکھتے ہوئے، وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے، جسے مولویوں کی زبان میں کہتے ہیں مقتضی حال کو دیکھتے ہوئے، اللہ نے صحابہ حضور کی جھولی میں ڈالے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ کہا ایک وقت ہوگا جب لوگ رسول اللہ کے سر پہ نماز میں اوجری ڈال کے کہیں گے تیرا ماننے والا کون ہے؟ وہ ابو بکر دوں گا جو سب کو چھوڑ کے حضور کو گلے سے لگائے گا۔ ہاں جب دنیا کہے گی اس کا سر لاؤ، اتنے 100 اونٹ کا انعام ہوگا، تو جس نے سر لانے کے لیے آنا ہوگا میں منواؤں گا دشمنوں سے، تم میں سب سے بہادر یہ ہے، وہ مانیں گے ہم بہادر نہیں یہ بہادر، ہم بزدل یہ شجاع، اسے بڑا بنا کر، قائد بنا کر، باپ بنا کر حضور کے پاس بھیجیں گے، جا سر لے کے آ، یہ راستے میں جائے گا، اسے سعد ابن ابی وقاص ملے گا، وہ کہے گا ابن خطاب کہاں جا رہا؟ تیری بہن فاطمہ بنت خطاب، تیرا بہنوئی سعید ابن زید ایمان لا چکا، وہ گھر جائے گا، بہن پر غصہ کرے گا، انہیں مارے گا، لو لوہان ہوگی بہن، تو بھائی کے اندر غیرت جاگے گی، یار میری بہن مجھ سے پیار کرنے والی، عقیدت رکھنے والی، آج میرے مقابلے میں یوں کھڑی ہے، وہ دین میں کوئی سچائی ہے۔ وہ وہاں سے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سنے گا، وہ تلوار لے کر دار ارقم پہنچے گا، اب تو سر لینے کے لیے آیا تھا، اب یہ سر دے کر عمر بن جائے گا۔ اب وقت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ نے اسے دیکھتے ہوئے عمر دیا، جو تلوار ہاتھ میں لے کے کہے گا آؤ، اب اکیلے نماز نہیں، اب چھپ کے نماز نہیں، اب کمرے میں نہیں، اب کعبۃ اللہ میں نماز ہوگی، اور وہ تلوار لیے ہوئے بندہ آ رہا، جو دشمن بیٹھ کے سوچ رہے وہ سر لائے گا، نہیں اسی کا اعلان ہے۔ ہاں شوق ہے، لوگ تمہارے بچوں کو یتیم کہیں، تمہاری بیویوں کو بیوہ کہیں، آ جاؤ، عمر کی تلوار فیصلہ کرے گی، آج ہم کعبے میں نماز پڑھیں گے۔ اچھا، اللہ نے مقتضی حال کے مطابق دیا، وہ کیسے؟ کہ جس وقت 1100 کلومیٹر دور تبوک کا سفر ہوگا، مدینہ منورہ کی زندگی ہوگی، جیش العسرہ جسے قرآن کہتا ہے، تنگی کا سفر ہوگا، پیدل کا سفر ہوگا، تکلیف کا سفر ہوگا، اور معیشت اس وقت ڈی ویلیو ہو چکی ہوگی،
تازے پھل پک چکے ہوں گے کھجوروں کے اور انہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا، زاد راہ ضرورت ہوگا، انفاق ضرورت ہوگا، خرچہ ضرورت پڑے گا، اور لشکروں کی حفاظت کون کرے گا؟ تو رب العزت نے اس وقت کے لیے ایک شخصیت کا انتخاب کیا جو 3000 اونٹ لدے ہوئے سامان کے ساتھ حضور کی جھولی میں ڈال کے عثمان غنی بن جائے۔ یہ مقتضائے حال دیکھا۔ ہاں ایک وقت آئے گا جب حضور علیہ السلام سفر کر کے خیبر پہنچیں گے اور وہاں کا مرحب ایک تکبر میں ٹھہر کے کہے گا، آؤ میرے مقابلے میں، حل من مبازر، تم میں کوئی جرات، غیرت، ہمت، طاقت، سکت، قوت رکھنے والا ہے، مجھ سے 2 ہاتھ کر لے۔ ادھر سے جسے بھیجا جائے گا وہ ابن ابی طالب جائے گا تو اس نے عمر دیکھ کے کہنا ہے، بچوں سے مرحب جنگ نہیں لڑتا، تو جواب دینے والا کہے گا، اوے بچہ نہ سمجھ، میں تجھے بچہ کھچا بنانے والا علی ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا تھا نا، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا، اوے مجھے بچہ کہنے والا، میری ماں نے پیدائش کے وقت مجھے گود میں بعد میں سلایا تھا، شیر نام پہلے رکھا تھا۔ اللہ علی دے گا اس وقت۔ اللہ پاک نے ایک ایک چیز کو ترتیب دے کر حسن سلیقہ سے حضور کو دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ نے مجھے نبیوں کے لیے اور صحابہ کو میرے لیے چنا ہے۔ ایک ایک موقع پر اللہ نے دیا ہے، اور اہل بیت کے کردار کو بھی اللہ نے ہی اجاگر فرمایا۔ اجی وہ کیسے؟ کہا جب لڑائی ڈالی جائے گی غلط فہمیوں کی بنیاد پر سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان اختلافات کو ہوا دی جائے گی، تو ایک شخصیت درمیان میں آئے گی، ان بنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ رب ایک شخصیت پر، سادات کے سردار پر اپنا فضل فرماتے ہوئے اللہ اسے رتبہ، مرتبہ، درجہ اور مقام سے نوازتے ہوئے اسے مسلمانوں کی 2 گروہوں کے درمیان صلح کا کردار ادا کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ وہ حضرت حسن حضرت معاویہ سے صلح کر کے امت کو صلح کا پیغام دے گا۔ یہ ضرورت دیکھ کر رب نے دیا ہے۔ ہاں ایک وقت یہ بھی آئے گا جب ظلم اور جور کی حکومت ہوگی، جب ظلم اور جور کے حکمران کہیں گے آؤ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو، رسول اللہ کا نواسا سر کٹا لے گا، لیکن ان کی تکبرانہ روش کو برداشت نہیں کرے گا۔ رب نے شہید کربلا حسین ابن علی دینا ہے رضی اللہ عنہم۔ یہ ایک چپٹر بہت طویل ہے لیکن میں صرف جھلکی دے رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضور کو حضور کے صحابہ چن کر دیے ہیں، اہل بیت انتخاب کر کے دیے ہیں۔ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ اللہ کے منتخب کردہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ ان پر اعتراض کرو گے، اعتراض ان پر بات میں جائے گا، پسندیدگی خدا پر پہلے جائے گا، تائید مصطفیٰ پر پہلے جائے گا۔ جسے خدا کی پسند مصطفیٰ کی تائید کے خلاف بات نظر آئے، اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ یار اللہ نے جسے پسند کیا حضور کی جھولی میں ڈالا، اور بندہ اسے کہہ دے یہ ٹھیک نہیں ہے تو مجھے اس پہ اعتراض بعد میں لگتا ہے، اللہ پر اعتراض پہلے لگتا ہے۔ جمعہ کے خطبے میں پڑھتے ہیں نا، وَمَنْ أَذَانِي فَقَدْ أَذَلَّ وَمَنْ أَذَلَّ فَيُوشِكَ أَنْ يَأْخُذَهُ۔ حضور کو تکلیف دینے والا تو اللہ کو تکلیف دینے والا ہے۔ جی کیوں؟ حضور اللہ کا انتخاب ہے، تو جو اللہ کو تکلیف دے گا وہ رب کی پکڑ میں آئے گا۔ اسی لیے حضور اللہ کا انتخاب، صحابہ اللہ کا انتخاب، ہمیں خدا اور مصطفیٰ کی جماعت کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہوگا، ورنہ بخشش نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اپنے دلوں کو محبت میں موجزن کرنا ہوگا۔ لوگ ایسے ایسے برے برے بھونڈے بھونڈے غلط اعتراض کرتے ہیں جن کا کوئی سرپا نہیں ہوتا صحابہ سے نفرت دلانے کے لیے۔ مثلا آپ کو کوئی کہے گا جنگ احد میں صحابہ بھاگ گئے تھے،
पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़ के भाग गए थे, तुम इन सहाबा की बात करते हो। आप कहना सच पूरा बोल, जुरत कर, गैरत कर, भागने के बाद अगली बात भी पूरी बयान कर। अगली नहीं करेगा। वलकद अफा अनहुम, ये जो नए नए आए थे और बिल्कुल हड़बड़ाहट की हालत में, परेशानी में यहाँ से हट गए थे, ए नबी गवाह रहना, मैं अल्लाह कह रहा हूँ इन्हें माफ़ी दे दो। यार कुछ हुआ, रब ने माफ़ी दे दी, तू कौन है एतराज़ करने वाला? तेरे हाथ में पेन दे के, तेरे हाथ में सफ़े किरतास देकर तुझे जज साहबा का किसने बनाया है? तू किस बुनियाद पर गलती को बांट रहा है? और सुनो, ऐसा ऐसा एतराज़ में बाज़ औक़ात हैरान हो जाता हूँ, अजी यूँ हुआ यूँ। एक बंदा मुझे कहने लगा हज़रत हसन ने तो मजबूरी में हज़रत मुआविया से सुलह की थी। मैंने कहा वो कौन सी मजबूरी थी जो नवासे रसूल को दरपेश थी? कौन सी मजबूरी थी बताएं तो सही। क्या कोई तलवार लेकर नऊज़ुबिल्लाह ठहरा था? यार हज़रत हसन तो कूफा से चल के दिमश्क खुद गए हैं, अपने भाई हज़रत हुसैन को लेकर गए हैं, अपने दोस्त कैस बिन साद बिन उबादा को लेकर गए हैं, और हज़रत मुआविया के हाथ में हाथ देकर बैत की है। मजबूरी कौन सी थी? झूठ न बोल। हज़रत हसन को मजबूर न कह, वो शेर खुदा का बेटा शेर मुस्तफ़ा है। क्या झूठ बोल रहे हैं? हज़रत हसन तेरे चेहरे पे नूरी जमाल है, तूने की है मुआविया से सुलह, ये तेरा कमाल है। हम अहले सुन्नत वल जमात करते हैं तेरी ताईद, तू नबी का नवासा, अली का लाल है। जिस दिन से तूने सुलह की फिर जंग नहीं हुई, तेरी सुलह बहाल है, तू अली का लाल है। यार कैसी बात, हजरत हसन को मजबूरी की बात कहने वाला। अच्छा मैं एक बात कहूँ, एक शख्स मुझे कहने लगा हजरत मुआविया तो मिंबरों पर हजरत अली को गालियां देता था। मैंने कहा जी इल्ज़ाम पूरा हो गया, बात पूरी हो गई? हाँ हाँ। मैंने कहा अच्छा एक दो बातें पूछूं? कहा जी पूछो। मैंने कहा जब गालियां दिलाता था बकौल तेरे, तो हजरत हसन और हुसैन उस वक़्त कहाँ थे? जिंदा सलामत थे? कहते जी हाँ। मैंने कहा उन्होंने हजरत मुआविया की बैत क्यों नहीं तोड़ी थी? उन्होंने हजरत मुआविया के खिलाफ चार्जशीट पेश करके एहतजाज क्यों नहीं किया था? वजह मुझे कहने लगा उन तक खबर नहीं पहुंची थी। मैंने कहा पुत्र झूठ हमेशा अंधा, लंगड़ा, लूला और बेवकूफ होता है। तूने अभी कहा मिंबरों पर गालियां दिलाता था। मिंबर की बात छुपती नहीं है, फैलती है। मिंबर की बात दबती नहीं है, उड़ती है। हजरत हसन और हजरत हुसैन तक अपने वालिद की गालियां मिंबरों वाली नहीं पहुंची। कैसा झूठ बोल रहा है? हाँ मैं तेरा झूठ तब मानता जब तू कहता कमरे में लोग गालियां देते थे, छुप के देते थे, तन्हाई में देते थे, अपनी मजलिस में देते थे, मैं मान लेता। तूने कहा मिंबरों पे देते थे। ओए मिंबर की बात तो कहते हैं 32 दांतों से निकलने वाली बात 32 शहरों तक जाती है। ओए तू कैसे कह रहा है हजरत हसन तक नहीं गई? यार या तो कह झूठ कमरे में बोलते थे, फिर तो कोई गाल बढ़नी है तो ऐसी भी कोई जवाब लब लेना है। लेकिन ये क्या बात है? मिंबरों पे था तो पता चलता। मुझे वो कहने लगा हजरत हसन और हुसैन ने सुलह की खातिर खामोशी इख्तियार की। तो मैंने कहा फिर हसनी हुसैनी तो वो है जो सुलह की खातिर खामोशी करे। तो तू आज हसनी बन जा, आज हुसैनी बन जा। झूठ बोलते, शर्म नहीं आती? इल्ज़ाम लगाते हैं इन शहजादगान की गैरत पर। इनकी गैरत का एक कतरा भी तुझे मिल जाता तो दुनिया का बागैरत इंसान तू होता। बागैरत, दुनिया का बहुत बड़ा गैरतमंद होता। लेकिन तू बागैरत नहीं है क्योंकि तुझे इनकी गैरत नहीं मिली। ये तो वही बात है। एक बंदा कहने लगा हजरत अली हजरत अबू बकर उमर उस्मान को दिल से अच्छा नहीं समझते थे। मैंने कहा तुझे किसने कहा? कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई आई विटनेस, कोई गवाह, कोई ऐनी शाहिद, कोई दलील? कोई नहीं है। मैंने कहा पुत्र अगर ये बात हक होती तो हजरत अली मुर्तज़ा ने
2.5 साल हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज़ें मदीना में मस्जिद नबवी में पढ़ी हैं, 10 साल हज़रत उमर के पीछे, 12 साल हज़रत उस्मान के पीछे पढ़ी हैं। अगर इनको दिल से अच्छा नहीं मानते थे, मुझे दिखा दे हज़रत अली ने मस्जिद अपनी बनाई हो, जिनमें अपनी नमाज कराई हो, कोई अपना जुमा अलहदा कायम किया हो, कोई जनाजा और ईदैन अलहदा की हो, दिखा दे। जी नहीं दिखाई जा सकती, तो इसका मतलब है तो हज़रत अली को शेर खुदा नहीं मानता। फिर वो दिल और जान से इनके साथ थे। ऐसे हज़रत हसन और हुसैन इनके साथ थे। एक बंदा मुझे कहने लगा नहीं कुछ मजबूरियां थी कि चुप थे। मैंने कहा अच्छा, यजीद के दौर में तो हज़रत हुसैन यजीद से टकराए हैं जैसे टकराने का हक है। आप लोग यजीदी हैं या हुसैनी हैं? हम हुसैनी हैं, हमारा यजीद से कोई वास्ता नहीं है, ज़हन में रखना। पता नहीं कोई सनू यजीद दे मत्थे मार देवे, मेरा यजीद नाल कोई वास्ता कोई नहीं। मैंने कहा हम तो हुसैनी हैं, हज़रत हुसैन यजीद की दौर में यजीदियत से टकराए हैं जैसे टकराने का हक है। इससे पता चला हज़रत हुसैन के अमल ने बताया, मुआविया को मैंने हक समझा, एहतराम किया, यजीद को गलत समझा, इनकार किया। हुसैनियत ये है, मुआविया का एहतराम कर, यजीदियत से टकरा जा। तो हमें सिखाएगा, तू बात करेगा इस तरह के एतराज़ लाकर। एक बंदा मुझे कहने लगा हज़रत मुआविया से मिलने एक सहाबी गए, उस सहाबी को हज़रत मुआविया ने फरमाया तू अलीउल मुर्तज़ा के ख़िलाफ़ ये बात क्यों नहीं कहता? क्यों कहा था मुआविया ने उनसे? मैंने कहा झूठे, कज़्ज़ाब, हदीस पाक को तोड़ मोड़ कर पेश करने वाले। इस हदीस को कई बार उलमाए हक ने पढ़ा और पढ़ाया है। बात पूरी कर, जिन दिनों में जंग चल रही है, एक दूसरे के खिलाफ मुखालफतें चल रही हैं, जो गलत फहमियाँ फैलाई गई थी, एक साहबी हज़रत मुआविया से मिलने के उन्होंने पूछ लिया यार तू हमारा साथ क्यों नहीं देता, इस पर एतराज़ क्या है तुझे? इतनी बात को तू गालियाँ बना गया, इतनी बात को तू एतराज़ बना गया, यार कुछ तो सोचो। एक शख्स मुझे कहने लगा हज़रत मुआविया को तो जुमे के खुतबे में लोग खड़े होकर कहते थे तू हराम कमाता है, हम तेरा साथ नहीं देते। ये वाक़या है? मैंने कहा बात पूरी कर, मैं जवाब दूंगा। 2 जवाब। मैंने कहा जी वाक़या है, मैं मानता हूँ है। कहा फिर वो हराम कमाते थे। मैंने कहा तेरे अंदर कभी हलाल की बात नहीं आएगी, तू एक जुमला उठा रहा, पूरा वाक़या छुपा रहा। पूरी बात तो कर। बात क्या है? हज़रत मुआविया और हज़रत मुआविया की बीवी बैठी हैं घर में। हज़रत मुआविया अपनी घर वाली से मशवरा करते हैं, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया था कुछ ऐसे हुक्मरान आएंगे, वो गलत बातें करेंगे और लोग उन पर रद्द नहीं करेंगे, ये हुक्मरान भी जन्नत नहीं जाएंगे। बीवी से कहा मैं ख़ुद को आजमाऊं कि मैं किन में हूँ, जन्नती हूँ या नहीं हूँ? कहा अमीरुल मोमिनीन आजमा लीजिए। जुमे के खुतबे में हज़रत मुआविया आए हैं। कहा लोगों ये जितना खराज आ रहा है, जितनी ज़कातें इकट्ठी हो रही हैं, जितना बैतुल माल है, ये मेरा ज़ाती माल है, मैं किसी को नहीं दूंगा। आजमाया ना, किसी ने जवाब न दिया। एक जुमा गुजरा, दूसरा जुमा गुजरा, तीसरे जुमे में फिर कहा। तो एक साहबी खड़े हुए, उन्होंने कहा मुआविया, हाथ में उनके आसा था, कहा हम इस डंडे के ज़ोर पे बात करेंगे, तुझे हराम नहीं खाने देंगे। जुमा ख़त्म हुआ, हज़रत मुआविया ने बरसर मिंबर उसे बुलवाया, उसका माथा चूमा, उन्हें इनाम दिया। कहा तूने मुझे जन्नतियों की फहरिस्त में खड़ा कर दिया, मैं तीसरे जुमे से अपनी खुशखबरी का इंतज़ार कर रहा हूँ। लानतियो, झूठ बोलते हो हज़रत मुआविया पर, गलत कहते हो हज़रत मुआविया को। जो बात मनकबत थी उसे हज़रत मुआविया की तरदीद बनाते हो। पूरी बात करो, हक बात करो कि बात थी क्या। हज़रत मुआविया पर जब एतराज़ हुआ, फरमाया शाबाश, मेरे पाक पैगंबर का फरमान सच साबित हो गया, लोग तरदीद करेंगे तो वो हुक्मरान भी जन्नत जाएंगे। मैं तो खुद को इस जुमरे में रख रहा था। ये कोई बात है यार? इस एतराज़ को लेकर एक शख्स मुझे कहने लगा मुआविया नाम का माना बड़ा गलत होता है। मैंने कहा तुझे इमामुल अंबिया से अरबी ज़्यादा आती है? तुझे रसूलुल्लाह से अरबी पर ज़्यादा कुदरत और फ़ौक़ियत है? हुज़ूर पाक ने तो मुआविया के नाम लिए हैं, या मुआविया इन वल्लैतुमुल अम्र फत्तक़िल्लाह, कभी नाम नहीं बदलवाया। क्यों? कहने लगा हाँ मुआविया का माना तो ठीक है, लेकिन अलिफ गिरा देना मऊविया बन जाए तो माना गलत बनता है।
میں نے کہا میں تیری دکان سے ایک دیوار گرا دوں تو تجھے موت پڑ جاتی ہے. ہم بے غیرت نہیں ہیں, ہم باغیرت ہیں. تو حضرت معاویہ پہ انگلی اٹھا اور اپنا حشر دیکھ لینا. ایسے تجھے الف گرانے دیں گے؟ ایسے گرانے دیں گے؟ ہم دعا لکھتے رہے, وہ دغا پڑھتے رہے, ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. کوئی شرم کر, حرم کعبہ نقطہ لگا دو, جرم کعبہ, تو ایسے لفظ گرا دے گا, ایسے لفظ ہٹا دے گا. سنو, معاویہ اس ستارے کو کہتے ہیں جو آسمان پر تہجد کے وقت چمکتا ہے. تہجد کے وقت چمکتا ہے, اس ستارے کو کہتے ہیں. اور تو کہتے ہیں الف گرا دیں تو یہ معنی ہوتا ہے, فا گرا دیں تو یہ معنی ہوتا ہے. محرم الحرام کیسا اچھا مہینہ ہے, اس محرم کے نیچے نقطہ دے دیں, جیم بنا دے تو مجرم بن جائے گا. پھر کیا کہو گے؟ کوئی نقطہ لگانے دے گا؟ ہم حضرت معاویہ کے نام سے الف گرانے دیں گے؟ تو خود تینوں ہاتھ لایا, تو سمجھا نہیں ایسی کیا. میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, سنیں. صحابہ کی جب آپ عزت اور احترام سے یوں پڑھیں گے نا, خدا کی قسم آپ پر اعتراض کے جواب کھلتے چلے جائیں گے. جب کھلیں گے, محبت کی آنکھ سے والدہ کو دیکھو, پیار کی آنکھ سے ابو کو دیکھو تو تمہیں اپنے لیے رہنما نظر آئیں گے, اور بغض کی آنکھوں میں دیکھو تو تمہیں دشمن نظر آئیں گے. اپنی اینک بدل, اپنی آنکھ بدل, اپنی نظر بدل, اپنی ترتیب بدل. تو کس زاویے سے دیکھ رہا ہے؟ ساون کا مہینہ تھا, ہر طرف ہریالی تھی. ایک بندہ اندھا ہو گیا, پورا سال کہتا رہا سب کچھ سبز ہے, سب کچھ سبز ہے, سب کچھ سبز ہے. میں نے کہا ساون دے اندھے نو سب چیز ساوی نظر آندی ہے. تو نے ایک نظر سے دیکھا ہے, ایک نظر سے رکھا ہے. صحابہ کو دیکھنا ہے, اولئک هم المفلحون کی آیت میں دیکھ, اولئک هم الراشدون کی خوشخبری میں دیکھ, اولئک هم المؤمنون حقا کی خوشخبری میں دیکھ, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان میں دیکھ, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں دیکھ, اولئک هم الصادقون میں دیکھ, اولئک هم خیر البریہ میں دیکھ. خیر البریہ کسے کہتے ہیں؟ خیر معنی بہتر, بریہ بر سے نکلا ہے. کہتے ہیں نا یہ بری علاقہ ہے. کیا معنی؟ بری فورسز ہے جو خشکی پہ چلتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اولئک ہم خیر البریہ. اس دھرتی پر جو آج زمین 7 بر اعظموں میں منقسم ہے, اس دھرتی پر, اس بر پر, اس خشکی پر, اس کائنات پر اگر کوئی بہتر لوگ ہیں تو وہ محمد کریم کی جماعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو دیکھ کے چلو, یوں بندہ چلے, یوں احترام کو دیکھے. اور میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں, پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کی عزت ایمان کی نشانی, ان سے نفرت بےایمانی کی نشانی ہے. پھر ہم ان یہودیوں اور عیسائیوں اور صابیوں سے گئے گزرے بچ جائیں گے اگر ہم اپنے نبی کو صحابہ کو غلط کہیں اور وہ اپنے نبی کے صحابہ کا احترام کریں. میرے دوستو, صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ یہ کسی عام کا کام نہیں ہے وہ یوں بات کر جائے. میں نے چند جھلکیاں صرف اس بنیاد پہ پیش کی ہیں کہ میرا اللہ ہم سے راضی اور میرا آخرت میں صحابہ کرام کا ساتھ ملے. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.